میاں بیوی کی لڑائی بچوں کی لڑائی کی طرح ہونی چاہیے کہ اگلے دن ساری تلخیاں بھول کر پھر سے ایک دوسرے سے خلوص و محبت سے پیش آئیں۔ اس رشتے میں انا اور بغض نہیں ہونا چاہیے۔ میرا شوہر میرا محبوب، میرا دوست، میرے دکھ سکھ کا ساتھی، جس سے میں یہ توقع کرتی ہوں کہ جب پوری دنیا میری مخالفت میں کھڑی ہو تو ایک اس کا ساتھ مجھے معتبر کر دے، کیونکہ وہ مجھے اسی طرح اپنی زندگی کے نشے و فراز میں اپنے ساتھ پائے گا۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر فرشتے جیسا ہو تو پہلے گھر کو جنت جیسا بنائے۔ فرشتے جہنم میں نہیں آتے۔ اور اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی حور جیسی ہو تو پہلے خود نیک انسان بنے۔ حور شیطان کو نہیں ملتی۔ ایک شخص نے شادی کے موقع پر بزرگ سے کچھ نصیحت کرنے کے لیے کہا۔ بزرگ نے یہ جامع نصیحت کی کہ تمہاری جیون ساتھی اپنے شفیق باپ، مہربان والدہ اور جان لٹانے والے بھائی چھوڑ کر تمہارے پاس آ رہی ہے، لہٰذا تم اس کے لیے یہ سب کچھ بن جاؤ۔ بیٹیوں کو والدین کی ضرورت شادی سے پہلے اتنی نہیں پڑتی جتنی شادی کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ ہر بیٹی کے والدین کا سایہ سلامت رکھے اور ہر بیٹی کے نصیب نیک کرے۔ ایک اچھی بیوی کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس کی زبان ایسی شیریں ہو کہ جب وہ بولے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ میرے شوہر کو اللہ پاک نے میری عزت کا محافظ اور میرے لیے حلال رزق کا ذریعہ بنایا۔ میں ان کو ان کی سوچ سے بھی زیادہ چاہتی ہوں۔ اللہ میری چاہت کو بری نظر سے محفوظ رکھے۔ شوہر بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ اس طرح وہ بیوی کی بڑی بڑی خوبیوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بہت سے کام وہ شوہر کی ڈانٹ کے ڈر سے کرتی ہی نہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بات پیار سے نرم لہجے سے سمجھائے۔ وہی مرد نایاب ہوتے ہیں جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے میں تہذیب نہیں بھولتے۔ دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد بھی مرد اپنی من پسند کی عورت کے قدموں میں اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنے، عزت و احساس کرنے میں ہی میاں بیوی کے رشتے کی کامیابی ہے۔ سفر ہو زندگی بھر کا تو محبت سے نبھا کرتے رہنے میں ہی برکت ہوتی ہے۔ خامیاں دیکھتے رہنے سے بھی سفر گزر جاتا ہے، مگر درگزر کرنے سے سفر خوشگوار گزرتا ہے۔ ساس سسر کبھی کبھی عمر کی وجہ سے مزاج کے تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں اور ان کی باتیں یہ سوچ کر برداشت کر لیا کریں کہ یہ آپ کے شوہر کی جنت ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا ہے، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں انا اچھی نہیں ہوتی، ناراضگی ہو جاتی ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، مگر کسی بات کو انا کا مسئلہ بنا لینا اور تہیہ کر لینا کہ اب نہیں بلانا جب تک دوسرا نہ منائے، اور دوسری طرف بھی یہی سوچ ہو تو یہ کشیدگی دلوں میں فاصلوں کا سبب بن جاتی ہے۔ اول تو منائے بغیر ہی مان جانا چاہیے، لیکن اگر منا لیا جائے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے۔ کچھ مرد عورتوں کو اپنی محبت سے یہ سکھاتے ہیں کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت ہے کیونکہ وہ میرا نصف ایمان ہے، میرے سر کی چھت اور عزت ہے، میرے اور میرے بچوں کا گھنا سایہ ہے۔ یا اللہ سب کا سہاگ سلامت رکھے اور ہر شوہر کو اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنا دے۔ بیوی کی جائز بات یا اچھا مشورہ مان لینا زن مریدی نہیں بلکہ مرد کی اعلیٰ ظرفی کہلاتی ہے۔ اکثر مردوں کا کہنا ہے کہ بیوی تنگ کرتی ہے، مگر جب شوہر کسی مشکل میں ہو تو ساتھ بھی بیوی ہی دیتی ہے۔ رشتے سب بہت اچھے اور اپنائیت بھرے ہوتے ہیں، مگر ماں اور بیوی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ایک دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر آتی۔ قدر کریں اپنی ماں کی اور اپنی بیوی کی۔ عورت کی محبت سے نہیں نفرت سے ڈرو، کیونکہ جسے وہ خاص سے عام کر دیتی ہے اس کے حق میں کی گئی دعائیں بھی چھین لیتی ہے۔ ایک عورت کے صبر اور حوصلے کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی خاطر ایسے خاوند کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جو نہ اس کی عزت کرتا ہے اور نہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ایسی عورت سچ میں عظیم ہوتی ہے۔ بیٹی پیدا ہونے کے بعد مرد میں ایک تبدیلی لازمی آنی چاہیے، اور وہ یہ سوچ ہے کہ کیا میں نے اپنی بیوی کو خوش رکھا؟
اگر نہیں تو کل کو میری پھول جیسی بیٹی کی شادی بھی میرے جیسے انسان سے ہو گئی تو اس کی زندگی کیسی گزرے گی؟ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہو، بچوں کی اچھی یا بری تربیت کی ذمہ دار صرف بہو نہیں ہوگی بلکہ سارا خاندان ہوگا، کیونکہ بچہ وہی سیکھے گا جو سب کرتے ہیں۔ شوہر کے خفا ہونے پر جو عورت شوہر سے کہتی ہے جب تک آپ راضی نہ ہوں گے میں نہ سوں گی، یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو ایسی عورت جنتی ہے۔